السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک اعمال میں سے ایک مبارک عمل ہے جس کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ان کے بیان میں ہم نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عام معمول تھا، جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات فرماتے اور کلام فرماتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سارا بدن ان کی طرف مڑ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارا بدن اپنا مبارک بدن موڑ کر آپ کلام فرماتے تھے، بات چیت فرماتے تھے۔ ہمارا کس طرح ہوتا ہے، ہم صرف کے حصے کو اس کی طرف موڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی گہری سوچ بھی رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس رویے سے کہیں یہ میرے ساتھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام غور فرماتے تھے۔ آپ بڑے ہی اخلاق والے تھے، کمال کے اخلاق آپ کے تھے۔ آپ اس حد تک بھی جا کر آپ کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے کوئی سے چھوٹے عمل سے، میرے چھوٹے سے چھوٹے رویے سے بڑے رویے سے کہیں میرے سامنے جو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، پھر یہ اللہ کے ناراض ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی تھی، آپ فکر مند رہتے تھے میرے ہر عمل سے میرے ساتھ رہنے والے مجھ سے راضی رہیں، وہ میرے رویوں سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے بات کرنے کے طریقے سے، میرے ان کے ساتھ پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے کام سے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی ہی گہری سوچ فرماتے تھے اور بہت ہی غور و فکر فرما کر، بڑا ہی توجہ فرما کر عمل کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی خوشی کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حاصل کیا تھا؟ ان ساری چیزوں سے کہ سامنے والے مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اگرچہ یہ راضی ہو گئے تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں جو بندے کا تعلق ہے اور اللہ کے بندے کا اللہ کے بندے کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں ان کو، بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت ہی محبوب ہیں وہ جو اللہ کے بنائی ہوئی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے اور یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف کئیوں قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، اس میں ہمارے لیے بڑی ہی سبق کی چیزیں موجود ہیں، حاصل کرنے کی چیزیں موجود ہیں، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو اب زندگی گزر رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مبارک تعلیمات پر کیا ہماری اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، اسے جان کر پہچان کر ہماری زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ عبادتیں اس طرح کا ساتھ نہیں دیتی جس طرح کا ساتھ اچھے اخلاق اللہ کے یہاں پہنچانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ کو بڑی ہی پسند وہ شخص ہیں جن کے اخلاق بڑے ہی اچھے ہوں۔ اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا قدر کرتے ہیں، اللہ بڑی قیمت لگاتے ہیں ان پر جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس میں عبادت کرنے والوں کو نہیں فرمایا، نمازیں پڑھنے والوں کو نہیں فرمایا، حج کرنے والوں کو نہیں فرمایا، روز قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو نہیں فرمایا، یہاں فرمایا ان کو جن کے اخلاق لوگوں کے ساتھ کس طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والوں کو فرمایا۔ صحابہ نے بھی طرح کی زندگی کے دوران ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اشارتاً بھی فرمائے ہیں اور بشارتاً بھی فرمائے ہیں کہ یہ صحابی جنتی ہیں، اور ان کا جب اعمال دیکھنے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اعمال دیکھنے گئے تو یہ سمجھے ہوئے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے صحابی میں سے ہیں۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے یہ ساری زندگی روزے میں تھے،
افطار صرف ان کے عیدین کے وقت ان کے اختیار ہوا کرتا تھا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح کے صحابی جاسوسی کے لیے گئے، صحابہ اچھے اعمال کی جاسوسی فرمایا کرتے تھے۔ جب اس صحابی کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی علیہ السلام سارے مجمع کے سامنے فرمائے، یہ میرے صحابی یہ جنتی ہیں۔ 3 دن ان کو لگاتار بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یہ صحابی جنتی صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کون صحابی ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہ عمل کرنے لگوں۔ تو صحابی جب گئے تو دیکھیں ان کے پاس کوئی عبادتیں والے اعمال نہیں تھے۔ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، پھر فجر کے اذان پر ان کی آنکھ بیدار ہوتی تھی، کھلتی تھی۔ آخر میں پوچھنے لگے تو فرمایا، میرے اخلاق میرے زبان سے کسی کو میں تکلیف نہیں پہنچایا، اور میرا اخلاق بہترین اخلاق ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم مجھ پر دی گئی ہے، جس طرح کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے میرے لیے، وہ میں کرتا آ رہا ہوں۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اس کا خلاصہ کیا تھا؟ میرے اخلاق اچھے ہیں، ساروں کے ساتھ میرا برتاؤ اچھا ہے، یہ دل کے لوتھڑے میں کسی کی بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے۔ اگرچہ میں کسی کو اچھے چیزیں ملنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ان کے لیے دعاگو ہوتا ہوں کہ اللہ اس میں اور بہترین فیصلے فرمائے۔ دوسروں کے لیے جب اللہ راستے کھولتے ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے لیے خوشی کا اظہار ان کے سامنے دل سے کرتا ہوں۔ یہ وہ اعمال ہیں، وزنی اعمال جو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کی بڑا قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی ہے۔ یہ تھے صحابہ، اور صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیم یافتہ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہماری زندگی اس طرح کی گزرے، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر اللہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔